حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ شادی ضرور کیجیے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مسرت مستقل اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے۔ اس کے باوجود بغض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھر رہتے ہیں۔ شادی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرہ اور بیوی اندھی ہو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ نغمہ ایک ایسا لانس یافتہ درجہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہیں۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنی مداحوں سے نجات پا کر خود پہچانتا ہے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عقل ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسری طرف۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔
حق گواہی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نذر کر دیتے ہیں۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ موجود نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ لیڈر کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے واسطے عبرت ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی کا ایک حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ خاموشی کا اظہار نفرت کا سب بہترین طریقہ ہے۔ اگر عقل مند اور بیوقوف دونوں اسیر محبت ہو جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہیں، ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا۔ پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے۔